باقی قرآن پاک کا جو اس وقت مصحف موجود ہے اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے بالکل ایمانداری کے ساتھ. اور میرے بارے میں تو کوئی بدگمانی اس حوالے سے کر نہیں سکتا, میں تو پوری امت کے معاملات کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. پوری علا وجہ بصیرت اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک. لیکن اس میں ایک تابعی کا میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ سیدنا اکرمہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد تھے, ان سے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 178 نمبر اثر ہے کہ وہ پاؤں کا مسح ہی کیا کرتے تھے اور اسی کی طرف لوگوں کو قائل کرتے تھے. لیکن بات وہی ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی اجماع کی مخالفت نہ ہو اس وقت تک ہی تابعی کا قول ایکسیپٹیبل ہوگا, ادروائز ان کا اجتہادی ذاتی مسئلہ ہے, وہ امت کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی اجماع کی مخالفت نہ ہو اس وقت تک ہی تابعی کا قول ایکسیپٹیبل ہوگا, ادروائز ان کا اجتہادی ذاتی مسئلہ ہے, وہ امت کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے. مرزا صاحب دوسری دلیل دیتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ اکرمہ رحمہ اللہ پاؤں پر مسح کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں قرآن پر ہی عمل کر رہا ہوں. صحیح سند کے ساتھ ہے, شیخ زبیر لذیذ صاحب نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ اکرمہ جو تھے تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد, وہ پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں, اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں, اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت. مرزا صاحب مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ لفظ ہے ہی نہیں کہ اکرمہ کہتے ہوں کہ میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں. یہ جھوٹ ہے, یہ تمہارا بہت بڑا بہتان ہے. یہ میرے سامنے ہے اکرمہ کی روایت. ایوب کہتے ہیں رأیت اکرمہ یمسح علی رجلی, میں نے اکرمہ کو دیکھا وہ پاؤں پر مسح کرتے تھے. وَكَانَ يَقُولُ بِهِ, اور وہ اسی کے قائل تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اکرمہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پر عمل ہے, نہیں, یہ اکرمہ نے کہیں نہیں کہا, مصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں ہے, یہ تم نے ان کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے.